صلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي صدق الله مولانا العظيم. حضرات گرامی، جس طرح کہ تمہیں پتہ ہے کہ نفس کا موضوع چل رہا ہے، نفس کی مختلف حالتاں قسم وہ بیان ہو رہی ہیں. پہلے مطلق نفس سے متعلق، پھر نفسی اقسام. پہلی قسم نفس امارہ کہ جڑا ایک برائی کی طرف ہی پیشہ لے کے جاتا ہے، تو جڑا کہ ہر برائی کھبا رہتا ہے وہ نفس کی حالت جڑی ہے وہ نفس امارہ ہے. تو ایک کافر کو کافر کیا گیا اس نفس میں، تو ایک کفر ہی کرتا رہتا ہے کہ ہمیشہ برائی کے پاس ہی لے کے جانا انسان برائیاں ہی کرتا رہتا ہے. جہاں نفس امارہ ہوگا ہر وقت برائی سے لگا رہے گا اور وہی وہ غذا ہوئے گی نفس کی. تو جہے لوگ کسی بھی وجہ تو اصلاح کی طرف آتے ہیں، کوئی ہاتھی انہوں نے ہدایت دینے والا مل گیا، اللہ تعالیٰ نے سواب پیدا فرما دے، تو انہوں نے اندر دوسرا نفس جو ہے جس کی حالت نفس لوامہ وہ بیدار ہوتی ہے. تو وہ نفس جہاں ہے نفس لوامہ وہ ملامت کرتا ہے، انسان اسے جوڑتا ہے اور نیکی طرف لے کے آتا ہے، اور برائی تو روکنے کی کوشش کرتا ہے. تو وہ نفس لوامہ ہے، ملامت کرنے والا نفس گویا عام زبان لوگ انہوں ضمیر کہتے ہیں. تو ضمیر ملامت کرتا ہے، قرآن نے انہوں نے نفس لوامہ کیا ہے. تو ایک وقت دے وچ ایک باقاعدہ بزرگوں کا ایک گروہ، ایک طبقہ ملامتی گروہ کہلایا ہے. تو ہر وقت اپنے نفس کو ملامت کرتے رہتے سی، اپنے نفس کا خیال کرتے سی. تو وہ آواز نو سنتے سی تو انہوں ملامت کرتے سی نفس امارہ. تو نفس امارہ اور لوامہ دی آپس سے جنگ چل رہی ہے. جہاں کامیاب ہو گیا نفس لوامہ کامیاب ہو گیا تو برائی تو روک دے گا امارہ نو، اور وہ اندر اچھے افکار پیدا ہونے شروع ہو جاتے ہیں، برائی تو رکنا شروع ہو جاتا ہے. تو نفس لوامہ ملامت کر کے تو انسان نیکی کی طرف راغب کرنا شروع کر دیتا ہے. انسان کے اندر نیکی کے جذبے پیدا ہونے شروع ہو جاتے ہیں. تو اس تو اگے جب انسان کی حالت اور نفس کی حالت بہتر ہوتی ہے تو انسان ایسا ماحول میسر آ جاتا ہے کہ جہد اچھائی کی تعلیم ملتی ہے، انہوں اچھا ماحول ملتا ہے، نیکی کی توفیق ملتی ہے اللہ تعالی طرفوں، اور اللہ کے بندے نیکی کی طرف راغب کرتے ہیں، انہوں ہدایت کا سامان پیدا ہو جاتا ہے اللہ تعالی طرفوں. تو وہ مزید وہ اندر نکھار آنا شروع ہو جاتا ہے، وہ نفس کی حالت مزید سنورنا شروع ہو جاتی ہے. کہ وہ نفس جہاں ہے ملہمہ کے درجے ترقی کر کے ملہمہ کے درجے چلے جاتا ہے. تو وہ متعلق اللہ تعالیٰ قرآن پاک سورۃ شمس ارشاد فرماتا ہے وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا. اے جان یعنی نفس، اور جان یعنی نفس کی قسم. اللہ تعالیٰ نے اس نفس کی قسم کھاتی. وہ یہ بھی بڑا اہم ایک حالت ہے نفس کی، یہ نفس بھی بڑا قسم کھاتی اللہ تعالیٰ، اور اس کی جس نے اسے ٹھیک بنایا اللہ تعالیٰ اپنی قسم کھا کے ساتھ بنایا. قد افلح من زکاها. اس تو پہلے ہے کہ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اور پھر اس کی بدکاری اور اس کی پرہیزگاری اس کے دل میں الہام کر دی. فَأَلْهَمَهَا الہام کر دی، ڈال دی کوئی چیز اندر پا دینا کسی نے. کوئی اندروں ہی آواز آنا شروع ہو جائے، اندروں آواز اٹھنا شروع ہو جائے، الہام ہونا شروع ہو جائے. الہام اللہ تعالیٰ کی طرفوں دل کی چیز پائی جاتی ہے، وہ اندر ایک ایسی آواز آتی ہے تو انہوں محسوس اگر توجہ کرے تو محسوس ہوتا ہے. تو ادھر جانے میرا خیال ہے آ رہا ہے، میں میرا دل ہے کر رہا ہے. تو وہ الہام ہے
فجور برائی کہ انہوں پھر الہام ہو جاتا ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ یہ برا کام ہے تو وہ اچھا کام ہے وہ دی بدکاری اور پرہیزگاری وہ الہام کرتی جاتی وہ پھر زیادہ وہ اندر وہ جنگ و جدال نہیں اور جھگڑا نہیں شروع ہوتا کیونکہ نفس ہمارا اتنے آگے زیادہ کمزور ہو چکے ہوں تو نیکی کی ضرورت بڑھ گئی ہوں تو وہ جہاں نفس ملہم ہے پھر وہ حالت نفسی وہ ملہمہ کے درجے سے چلے جاتی ہے تو وہ پھر انہوں جہاں اللہ تعالیٰ نے جان کی قسم کھادی کہ بنان والے کی قسم کھادی تو اور کہ میں برائی اور اچھائی یعنی جہاں بھی کام تو کرے گا وہ تینوں پتہ لگے گا وہ برا کر رہا ہے اچھا کر رہے ہیں تو وہ الہام ہوتے رہیں گے اتنے آ کے الہام بھی شروع ہو جاتے ہیں اس کو اگلا درجہ جب مزید نفس ستھرائی طرف جاتا ہے بہتری طرف جاتا ہے تو وہ جڑے نا وہ الہام بھی ہونے شروع ہو جاتے ہیں تو یہ آ کے بے شک وہ کامیاب ہو جاتا ہے افلاح قد افلاح من زکاہا کیوں کامیاب ہو گیا جن نے انہوں پاک صاف کر لیا ستھرا کر لیا وہ کامیاب یعنی وہ منزل مراد میں پہنچ گیا اپنے مراد حاصل کر لی کامیابی حاصل کر لی دوسرے میں نے دوسرے لحاظ کہ کامیاب وہی ہوئے گا کہ جہاں انہوں ستھرا کرے گا کامیاب وہ ہوئے گا جہاں انہوں پاک صاف کرے گا نفس نو تو بے شک وہ کامیاب ہوا یعنی مراد کو پہنچا جس نے اسے ستھرا یعنی پاک کیا اور نامراد ہوا وقد خواب من دساہا وہ نامراد ہوا جن نے گناہاں دے وچ چھپا لیا اتنے بھی بالکل صاف ستھرا نہیں ہو جاتا بالکل گناہوں تو پاک نہیں ہو جاتا زیادہ رغبت نیکی دی ہوندی ہے بہت زیادہ صفائی ستھرائی ہو جاتی ہے لیکن پھر بھی خدشات رہتے ہیں تو یہ ہے کہ انہوں اندروں پتہ لگتا رہتا ہے تو کوئی ہے کہ یہ بھی نال دسیا گیا کہ کامیاب وہی ہوئے گا جنہوں جہاں پاک صاف کرے گا تزکیہ نفس کرے گا پاک کرے گا نفس نیکی دی تے پاکی کی طرف لے کے جائے گا اپنے آپ میں وہی بھی یاد رکھنا کہ وہ بندہ نامراد رہ جائے گا جہاں گناہ تو بعد نہ آیا کہ جن نے گناہ اس نفس کو چھپا لیا وہ جہاں نا وہ نامراد رہے گا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرمانے نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آیات پر پہنچتے تو رک جاتے ہیں ایسے ٹھہر جاتے ہیں ایسا کہ پہنچ دینا تو صلی اللہ علیہ وسلم پھر فرماتے اللہ تعالیٰ کی دعا فرماتے کی اللہم آت نفسی تقواہا وزکاہا انت خیر من زکاہا انت ولیہا و مولاہا یعنی اے اللہ میرے نفس کو تقوی عطا فرما پرہیزگاری عطا میرے نفس اس کو پاکیزہ فرما صاف ستھرا پاکیزہ فرما تو سب سے بہتر پار کرنے والا ہے تو ہی اس کا ولی اور مولا ہے دیکھو کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرما رہے ہیں حالانکہ نبی معصوم ہیں انہوں نے کیا شانہ نبیوں نے لیکن امت کی تعلیم واسطے یہ چیزاں فرمائیاں گئی ہیں تو نفس مروں کے بعد اس لیے یہ نفس بدل ہے یہ حالت سے آ جاتا ہے نفس تو اسے کوئی خوبیاں پیدا ہونے ہیں خوبیاں اچھی چیزاں پیدا ہونے شروع ہو جاتی ہیں جس قناعت ہے یعنی وہ قناعت کرتا ہے سوچ سمجھ کے خرچے کرتا ہے جائز طریقے میں خرچے کرتا ہے ایسے فضولی آدمی فضول کام نہیں کرتا پیا قناعت آ جاتا ہے سخاوت کرتا ہے وکیلی نہیں کرتا سخاوت شروع ہو جاتی ہے وہ پھر علم یعنی نرمی وہ چاہ وہ سختیاں وہ گل و گل غصہ وہ مارگی ہوتی نفسی نفس ہمارا رہا گل و گل غصہ حسد بغض کینے عداوتاں چیزاں جنیاں نے تو فضول خرچیاں وہ ساری چیزاں بدل جاتی ہیں وہ پھر حالت جہی نا وہ بدل کے کی قناعت سخاوت علم تواضع عاجزی انکساری توبہ صبر تحمل برداشت خلوص اس قسم کے اندر اچھیاں نیک صفتیں پیدا ہونے نیک خوبیاں اچھی خوبیاں پیدا ہونی شروع ہو جاتی ہیں بلکہ تو گویا اس مقام سے نفس کی صفات جڑی نا اچھے اخلاق تے اچھی خوبیاں جڑی نا او دے اندر پیدا ہو جاندیاں نے اے نفس دی حالت جڑی ہے اینو نفس ملہمہ کیا گیا ہے تو ایتھے اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے فَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ ہم نے موسیٰ کی ماں کو الہام کیا وحی کی فَأَوْحَيْنَا وحی کی
تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ ولی اللہ سن، نبی بھی سن، عورت کوئی بھی نبی نہیں ہوئی، سارے ہاں جھوٹی نبوت کے دعوے دار عورت ہوئی، شجاع غالبا ناصر، تو نبی کوئی نہیں ہوئی ہوئی، نبوت مردہ واسطے خاص فضیلت اللہ تعالیٰ رکھی۔ تو الہام قرآن پاک تو ثابت ہے، فَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ، تو ہم نے موسیٰ کی ماں کو وحی کی کہ جب موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے سن تو اس وقت فرعون جہاں سی بچیاں قتل کرتا سی تو مار دیتا سی، تو وہ پھر جس موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے سن تو اس لیے معاملہ ہوا سی کہ اللہ تعالیٰ نے وہی کی پیدا ہو گئے تو وہی کی اپنے یعنی اور اللہ جہاں کے دل سے غلط پا دیتی ہم کرتا ڈال دیتی وہ چیز کے ایک سلوک بناؤ، ایک بکا بناؤ لکڑی کا، وہ رکھ کے بند کر کے دریا سے روک دو، یہ چیز اندر پا دیتی لام کرتے، تو کوئی ہے کہ وہی لفظ وہی کا استعمال ہوا لیکن وہی غیر نبی نو وہی نہیں ہوتی کوئی لام۔ تو اس طرح ہو بھی شاید دی مکھی نو بھی اللہ تعالیٰ فرماتا سی وہی کی تھی، تو انہوں یعنی وہ اندر یہ چیز پا دیتی کہ پھلاں کا رس چوس کے لے آتی ہے تو پھر اپنے اندر جڑا لوہا وہ چپ نکل جو شاید بننا جاتا، تو یہ چیز اللہ تعالیٰ قرآن کو یہ چیز ثابت ہے الہام ہونا، اللہ کے بنیاں میں بھی الہام ہوتے ہیں، اللہ کی طرف انہوں نے پتہ لگنا شروع ہو جاتا ہے بہت سارے امور کا، تو وہ ہے کہ لوگوں کی صلاح کے متعلق، لیکن یہ ہے کہ شریعت کے مقابلے سے چیز نہیں آتی۔ تو اس تو اگلے درجے جس لیے انسان ترقی کرتا ہے اپنے صفائی ستھری مزید کرتا ہے، تو جس لیے یعنی کہ جو کامیاب ہو گیا اللہ مطلب کامیاب ہو گیا جن نے یہ صاف ستھرا کیا، تو ایک مزید جس لیے اگے بڑھتا ہے خدا کی طرف تو نیکی نیکی رہ جاتی ہے، گناہ بہت شاد و نازر کسی لیے ہوتا ہے تو پھر وہ نفس مطمئنہ کے درجے سے رہتا ہے کہ دل میں اطمینان آ جاتے اندر جہاں اندر خلبلی مچی ہوتی ہے ہر وقت انتشار منتشر رہتا ہے، جہاں خیالات منتشر رہتے ہیں انتشار رہتا ہے، کبھی ادھر سکون نہیں ملتا، تو وہ پھر ایسا بہت درجے سے نفس مطمئنہ کے درجے چلا جاتا اور نفس کی حالت ہو جاتی، تو وہ مطابق اللہ تعالیٰ فرماتا یا تو نفس مطمئنہ، اے نفس مطمئنہ یعنی اے اطمینان والی جان، اے سکون چاہ جانے اسے آگے سکون چاہ اطمینان چاہ جاتا ہے، وہ نیکی کرتا وہ ذکر کرتا ہے، اللہ بذکر اللہ تطمئن قلوب، خبردار اللہ کا ذکر دلوں سکون بخشتا ہے اطمینان بخشتا ہے، یعنی مطمئن انسان ذکر کا نال ہی ہوتا ہے، اطمینان اس درجے سے سکون ذکر دے وچ، تو چونکہ وہ ذکر دے وچ لگ جاتا ہے کہ وہ جہاں نا وہ سکون ملنا شروع ہو جاتا، تو اے نفس مطمئنہ اے اطمینان والی جان، اللہ تعالیٰ اس ٹائم کا فرماتا ہے اپنے رب کی طرف لوٹ آ، ارجعی الی ربک، اپنے رب کی طرف راضیہ مرضیہ، اس حالت کہ تو وہ تے راضی ہو تیرے تے، ایس حالت میرے کو کہ تو میرے تے راضی ہوئے تو میں تیرے تے راضی ہوں، تو ایسی اپنی حالت بنا، ایسا ہو گیا ایسا بن کے میرے کو آ، ادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، تو میرے بندے شامل ہو جائے، میرے بندے ہیں، ایک تو یہ بھی ہے کہ اسی انہوں کی غلامی چاہ رہی ہو، انہیں صف سے شامل ہو جانا اور جماعت سے شامل ہو جانا، ایک ہونا کہ کی طرح انہیں ورگے ہو جانا، انہیں بندے کی شمار ہو جائے انسان، ادخلی فی عبادی میرے بندے شامل، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے راضیہ مرضیہ دے مرتبہ، تو یہ نفسیاں یہ راضیہ تے مرضیہ نفس مطمئنہ دی اعلیٰ حالت ہے کہ جب بہت ہی زیادہ اطمینان نفس مطمئنہ دی اچھی حالت ہے انہوں راضیہ تے مرضیہ دی حالت کیا جاتا ہے، بعد نے انہوں علیحدہ نفس قرار دیتا ہے، لیکن بعد نے یہ نفس مطمئنہ دی بہت اچھی حالت ہے جی انہوں راضیہ مرضیہ ہے کہ اچھی شمار کیتا ہے، تو یہ کہ یہ جی کفار جی ایسا نے یہاں تو تفصیل آتا ہے کہ کفار عذاب اور انہوں نے انجام بیان کرنے تو بعد اگے انہوں لوگوں کا تذکرہ کیا ہے، اس کو پہلے کافروں کے عذاب کا بیان ہے کہ انہوں نے انجام کا بیان ہے، پھر اگے اس کو بعد اللہ تعالیٰ انہوں لوگوں کا ذکر کر رہا ہے
کہ جنہ دی زندگی اللہ تعالیٰ سے سچے ایمان تے اطاعت تے عبادت گزری ذکر دے وچ تے جنہ دے دلاں دا قرار ذکر سی تے ذکر خدا دے نال جنہ دلاں سکون ملدا تے ایمان اور یقین تے ثابت قدم رہے پھر اللہ تعالیٰ دے حکم دے نال سامنے سارے تسلیم اطاعت کام کرتے رہے تو انہاں نوں موت دے وقت یا آخرت چ کہا جائے گا کہ اے اطمینان والی جان اپنے رب کی طرف لوٹ آ انہیں ہے کہ بندہ رب تو دور کتے گیا نہیں ہوگا رب کتے دور چلا جاتا ہوگا واپس آ جاتا رب تو دور کتنے جا سکتا بندہ تو رب پر اللہ تعالیٰ فرمایا لوٹ آ واپس آ جا تو لوٹن تو کی مراد ہے کہ وہی رحمت اور قرب کے حضوری میں آ جائے وہ تو ہر جگہ موجود ہے نا وہ دور سے بندہ جا نہیں سکتا وہ تو کافران کے بھی قریب ہے لیکن کافران نے اپنے قہر سے غضب علم دے نال ایک اس کے علم دے نال کافران دے نال کہ انہوں پتہ ہے کی کر رہا ہے اور علم کے سب کچھ ہونا لا ہر معاملہ اللہ دے علم سے اپنے علم کی صفت دے نال بھی انہوں دے نال موجود ہے انہوں دے قریب ہے کہ جو مرضی کریں گے جو بھی کریں گے اللہ کو پتہ ہے اللہ دے علم سے دوسرا پھر کہہ رہے ہو غضب جس صفتوں دے نال انہوں دے کول موجود ہے انہوں دے قریب ہے تو مومن جڑے نے انہوں دے علم دے بنا تے صفت علم بھی انہوں دے نال کہ اللہ تعالیٰ نے پتہ ہے مومنوں کا بھی کی کر رہا ہے جو کچھ بھی انسان کرتا اللہ دے علم سے تے پھر وہ رحمت تے قرب تے حضوری دے وچ بھی وہ دے قرب دے وچ اللہ تعالیٰ تو ایسے آن کے جڑا انسان دی جڑی صفتاں نے مزید بہتر ہو جاتی ہیں عفو دار گزر شروع ہو جاتی لوگوں کو معاف کرتا دار گزر کرتا بخشش عطا توکل ہر گل وچ اللہ تے بھروسہ کرتا بندے تو امیداں نو ختم کر دیندا اللہ تے پکی امیداں لا لینا کہ سب کچھ انجام پا کے اللہ دے ہاتھ وچ سب کچھ دے اختیار دے تو علم تے بردباری اودے تے آ جاندی عبادت گزاری تے لگا رہندا پھر ان ایدے تے سکون تے سرور حاصل ہوندا تو پھر شکر ادا کردا رہندا کہ اودی رضا خاص طور تے اے چیزاں نمایاں اودے نظر آنے شروع ہو جاندی ہیں عبادت دو طرح سے کیونکہ دو حالت نے یا فرمانبردار یا نافرمان ہے تو یا خوشحالی کشادگی ہے یا تندرستی ہے خوشحالی کشادگی ہے تو پھر وہ عبادت شکر ہے پھر وہ شکر کرنا پائے ہوتا ہے تو جی تندرستی ہے تو پھر انہیں راضی و رضا صبر کرنا صبر کا نام رضا ہے کہ وہ رضا سے راضی رہنا ہے تو یہ آگے یہ چیزاں جی شکر اور رضا اور توکل عفو دار گزر لوگوں معاف کرتے نہ بخشش علم نرمی گردباری عبادت گزاری یہ چیزوں میں واضح طور سے نظر آنے شروع ہو جاتی ہیں تو راضیہ اور مرضیہ جڑا ہے کہ راضیہ عاشق لوگ راضیہ کی جڑی حالت ہے کہ یہ جڑا نفس ہے یہ عاشق لوگ ہیں کہ وہ اللہ کی رضا تے رہندے ہیں وہ دی رضا طلب کرتے رہندے ہیں تو وہ سوال جواب نہیں کرتے شکوے شکایت نہیں کرتے اللہ تعالیٰ کا اور وہ دی رضا تے راضی رہندے ہیں عاشق لوگ ہیں عاشق جڑا ہے وہ اپنے محبوب دی رضا تلاش کرتا ہے وہ دی مرضی دیکھتا ہے کہ یہ دی مرضی کی وہ دی مرضی پہ چلتا تو دوسرے مرضیہ والے جگہ میں وہ محبوب ہے تو محب اللہ تعالیٰ بیٹھے وہ محبوب ہے تو محب ہمیشہ وہی کرتا جو وہ محبوب چاہتا ہے جو وہ محبوب چاہتا محب اتنے معشوق کا لفظ نہیں استعمال کیا گیا احترام کے طور پہ کہ دنیا کے زیادہ وہ لفظ استعمال ہوتا ہے معشوق کا اتنے عاشق اور محبوب دوسرا لفظ جڑا محب کا محبت کرنے والا تو وہ محبت جہاں کسی نے کرتا ہے نہ کہڑی چیز پسند ہے یہ کہڑی گل پسند ہے کہڑا عمل پسند ہے وہ کرتا ہے جو وہ محبوب کی پسند ہے تو مرضیہ والے محبوب ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ انہوں کی رضا لب رہا
کہنے رضا چاہتے ہیں دونوں عالم کہ اللہ کی رضا سارے لوگ ہی چاہتے ہیں کہ اللہ راضی ہو جائے. کدھر لگے ہوئے محنت مشقت ریاست بات کرنے لوگ کہ اللہ راضی ہو جائے. تو حضرت احمد رضا چاہتے ہیں دونوں عالم یعنی اللہ کی رضا اللہ نو راضی کرنا چاہتے ہیں ساری دنیا چاہتی ہے کہ اللہ راضی ہو جائے. خدا چاہتا ہے رضائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ تعالیٰ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا چاہتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ والا سوف یؤتی والا سوف یؤتی کا ربو کا فتح کہ اللہ تعالیٰ اتنا دے گا کہ تسی راضی ہو جائے. تہاڈی رضا تسی راضی تہانوں راضی کر دے گا تسی اللہ سے راضی ہو جاؤ گے. وہ اپنے محبوب کی رضا چاہتا ہے کیونکہ اتنے محبوب اللہ محب ہے تو محب وہ کرتا جو محبوب چاہتا ہے وہی رضا چاہتا ہے کہ یہ راضی ہو جائے. اللہ تعالیٰ ہمارا والا سوف یؤتی کا ربو کا فتح ہوگا کہ تہاڈا رب تہانوں عطا کرے گا کہ تسی راضی ہوئے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں انہیں چر راضی نہیں ہونا میں انہیں چر راضی نہیں ہوگا جنہ چر میرا ایک بھی امتی دوزخ ہوئے گا میں راضی ہوں. جنہ چر ساری امت میں بخشانا میں راضی ہونا کہ اللہ نے وعدہ کر لیا کہ میں انہوں راضی کہنا دیا گا کہ راضی کر لینا کہ آخر میں انہیں چر راضی نہیں ہونا جنہ چر میرا ایک بھی امتی بخشش تو رہ گیا ایک بھی جب دوزخ سے رہ گیا تو میں تو راضی نہیں ہونا کہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا چاہتا. ہاں جی تو یہ راضیت مرضیہ کی حالت ہے. وہ محبوب بنتے ہیں پھر اتنے جا کے مرضیہ والے اپنی مرضی ہوتی ہے اللہ انہوں کی مرضی سے چلنا شروع ہوتا ہے وہ محبوب ہوتا ہے. تو عاشق جہاں اللہ کی مرضی سے چلتا ہے تو اللہ کی خاطر کی کچھ کرتا ہے کتنے سوری چل رہا ہے کتنے انہوں جنگل کے جانور شیر کھا جاتا ہے کتنے کچھ نہ بن جاتا ہے کتنے کھل لو آ رہا ہے عاشق ہونا ہے. وہ اپنے انہوں راضی کرنے واسطے وہ رضا دے واسطے سارا کچھ کر رہے ہیں. تو وہ راضیات مرضیہ کی حالت نے کہ پھر ہے کہ اللہ والوں کی سنگت نصیب ہو جائے معیت نصیب ہو جائے قد پوری کی عبادی تو میرے بندیاں دے وچ شامل ہو جا داخل ہو جا میرے بندے. تو جنوں اللہ کہہ دے میرا ہے اجے تے اسی کہنے ہیں نا کہ ساڈا اللہ ہے اسی ودے اسی دعوے دار ہے کہ جدوں انہیں کہتا میرا جدوں وہ کہہ دے کہ میرا بندہ ہے پھر گل ہونا کہ وہ کہہ دے میرا تو یہ آگے ایسی حالت ہو جائے کہ وہ کہہ دے میرا. حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگل سے تشریف لے گئے دیکھا ایک آدمی انہوں شیران نے وہی ہڈیاں پسلیاں توڑیاں پھر سارا کچھ روزانہ کوئی گوشت نہیں کھاتا ہے تو برا حال ہو رہا ہے. تو دیکھ کے پریشان ہو گئے باری تعالیٰ یہ کون سی ہے جس نے حالت ہوئی. تو اتنے بھی الہام ہوا تو اللہ والے میں الہام ہوا نا تو الہام ہوا انہوں نے کہ یہ میرا دوست سی اللہ تعالیٰ ہونا میرا دوست سی میرا دوست وہ یا دوسرے مہینے چ میرا عاشق سی. تو کہنے لگے باری تعالیٰ یہ حال کسی برے حالت اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جنگل دے جانوراں نے شیراں نے دعا کی تھی یا اللہ تیرے دوست کا گوشت کھانے دے رہا تے اے جنگل دی طرف جا رہا سی تے اسی انہوں کیا کہ کچھ شیر نے جنہوں نے دعا کی تھی کہ یا اللہ تیرے دوست کا گوشت کھانا چاہتے تے اے اگوں کہنے لگا یا اللہ جے تو مینوں اپنے دوستاں جو سمجھنا ہائے ہائے یا اللہ اگر تو میں نے اپنے دوستوں شمار کرنا ہے تو میں جا رہا جگہ جگہ یعنی میں حاضر میں کہ ٹھیک ہے جا وہ تو منگنا دوست کا گوشت اللہ تعالیٰ ایویں دعویٰ جہاں نا بندہ کر دے نا کہ دعوے سے نہیں گل مکری وہ اللہ تعالیٰ ثبوت منگتا ہے وہ گزارتا ہے پھر دعوے کی دلیل منگتا ہے کی دلیل ہے تیرے کو اس چیز کی کہ تو سچا ہے واقعی تو دوست ہے
وہ گزرنا پہنتا ہے حمایت جی عشق سکھالا ہوں باہو سارے عاشق بن بن بہتے ہو ایڈا سوکھا نہیں وہ گزارنا کرنا تاکہ ہاری ساری نہ دعوے دار بن کے بیٹھ سارے نہ دعوے کرنے شروع کر دینا تو شیرا نے یہ حال کر شاہ منصور نے کیا سی اللہ دی رات تو میں سوری کرنا چاہتا یہ شرط دیدار تھی ہو سوری کرنا چاہتا تو قید خانے کے رشتہ آپ نے سارے قیدیاں چھڑ دیتا سانو تو آزاد کرتا مر جاؤ تھی ادے کھڑے کہنے میں قیدی تو میں کیونکہ شرط ہی بچے کہ سوری چڑھنا پایا میں تو شرط پوری کرنی سوری چڑھ گئی تو یہ چیزاں نے کہ عاشق میرا اپنے محبوب کی رضا تلاش میں کرنی ہے تو پھر محبوب جہاں دوسرے محبوب اللہ تعالیٰ بندہ عاشق تے اللہ محبوب ہے انہوں راضی کرنے واسطے وہ رضا حاصل کرنے واسطے مقام رضا سے فائز ہونے واسطے یہ آخری درجے کا مقام ہے جڑا رضا کا سلوک دیا منزلوں کے 7 منزلوں سلوک دیا آخری انتہا دی رضا دی منزل ہے تو محبوبیت سے کوئی پہنچتا ہے وہ اتنا آسان نہیں ہے اتنے پھر ادھر یہ ہے کہ جو محب چاہتا ہے محبوب چاہتا ہے اللہ چاہتا ہے وہ عاشق بندہ جا وہ سارا کچھ کرنے تیار کھانا لوائی جاتا ہے سوری چڑھی جاتا ہے ہاں جی انہوں جانور جنگل کے شیر کھا رہے ہیں کھائی جان کوئی پرواہ نہیں انہوں اپنے آپ نے کوئی وہ جناب کوڑ چلے پانی کا بہتر ہے جس میں کوئی پرواہ نہیں ہوئی وہ تو عاشق بندہ تھا کہ وہ محبوب بے نیاز ہونا ہے انہوں کوئی پرواہ نہیں دیکھنا کی ہو رہا کی نہیں ہو رہا تو دوسرے پاسے جہے محبوبیت کے مرتبے سے فائد ہو جائے جس طرح سرکار دوار اتنے کی آپ مانگے سل مانگ لو یہ مطلب لکھا سل ماشے تم جو چاہو مانگ لو عاشق نہیں کہہ سکتا کسی نے مانگنا میرے کو کچھ منگنے وہ تو آپ راضی کرنے لگا ہے اللہ کا وہ تو اللہ کہنا تو مانگنا میرے کو جو کچھ میرا ہے میں تیرے واسطے دے دوں میرا سب کچھ تیرا ہے کسی کو نہیں کہہ سکتا وہ اپنی خواہش اپنی مرضیاں ختم اللہ کی مرضی سے آیا ادھر اپنی مرضی بھی چل رہی اللہ وہی مرضی سے آیا ہوں کہ یہ منہ کٹے تو میں پورا کرنا وہ مرضی کا مقام ہونا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا صحابی نے مانگ لو سل یعنی سل ماشے تم جو چاہو ایک کیا جا مانگی یار وہ جو مرضی مانگ سکتا جو مرضی مانگ سکتا نا تو وہ جہاں منگ رہا ہے انہوں بھی پتا ہے کہ یہ سارا کچھ ادا کر سکتا ہے منگن والا بھی جو چاہے مانگ تو انہوں پتا ہے کہ میرے آقا کو اختیار دکھا رہے یہ گل رب نے موڑنی نہیں کیونکہ مرضی والے مقام پہ محبوبیت کے مقام پہ یہ اللہ کا محبوب ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم محبوب خدا ہوئے ہیں سرکار غوث پاک محبوب سبحانی ہوئے ہیں انہوں نے محبوبیت کا درجہ تھا تو حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی ہوئے انہوں نے محبوبیت کا درجہ تھا کہ بہت محبوبیت کا درجہ تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اے نسل مطمئنہ اے اطمینان والی جان اپنے رب کی طرف لوٹ آؤ اس حالت ہے کہ تو ادھر سے راضی ہو جائے نا میں تو تیرے سے راضی ہو جائے ہاں جی تو کیا شانہ ہونا لوگوں نہیں ہوں گی جنہوں اللہ تعالیٰ اس مرتبے سے خواہش کرے گا کہ اللہ ادھر سے راضی رضی اللہ عنہ و رضو عنہ صحابہ کرام نے مطلب فرمایا کہ اے اللہ سے راضی ہو گئے اللہ انہیں سے راضی ہو گئے تو وہ پھر فرماتا ہے کہ راضیہ مرضیہ خودی عبادی ودخلی جنتی تو میرے بندیاں میں شامل ہو جا تو میں تمہیں اپنی جنت سے ہمیشہ ہمیشہ سکون چین سے دعوی تو یہ چیز ہے کہ نفس کو جاننا پہچاننا دیکھو انسان تو وہ ایک ہی ہے نا
وہ حالتیں نے مختلف. کسی وقت وہ مارگی کے آیا ہے, بغاوت سے آیا ہے, سرکشی سے آیا ہے, وہ نافرمانی ہی کری جا رہا ہے, کفر ہی کری جا رہا ہے, کوئی پرواہ نہیں, دیکھی جائے گی جدو جاواں گے. وہ کہندا کلم کھلا کہہ رہے ہیں لوگ, دیکھی جائے گی جدو اگے جاواں گے. اے کی ہے؟ اے کفر ہے, اے سرکشی ہے, اے مارگی ہے, اے نفس امارہ دی حالت جیڑی کفر دی حالت ہے. اللہ کو معافی مانگنی چاہیے, توبہ کرنی چاہیے. یہ حکم ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تہاڈا تزکیہ کرنے واسطے آیا, تہاڈوں پاک کرنے واسطے آیا. تو انسان مومناں نوں حکم دیتا کہ وہ لوگ فلاح پان گے جہاں انہوں پاک صاف کر لیں گے. تو ایسی اپنے آپ کا جائزہ لینا چاہیے انسان. میں کس مقام پہ کھڑا ہے؟ میں کسی نفس ہمارا بھی حالت اور درجے سے نہیں ہے. میرا نفس کسی سرکشی بغاوت سے نہیں کھڑا ہے. یہ صاف ستھرا کرنا ہے. کتنے کتنے خرابیاں آ رہی ہیں. ہر رات کو جائزہ لینا چاہیے انسان کو اپنے اعمال کا کہ کنے اچھے کام کیتے ہیں, کنے برے کام کیتے. میرا ضمیر مردہ سے نہیں ہو گیا, میرا نفس لگامہ کتنے خاموش سے نہیں ہو گیا, میں نے ملامت کرنے چھڑتے نہیں گیا, امارگی میری اتنی زیادہ سے نہیں ود گئی. تو ایک کہ اپنے آپ اللہ کی طرف بتاتا لگا جائے, پاک صاف ستھرا کرتا لگا جائے, اپنے آپ کو قرب کی منزلیں طے کرتا لگا جائے. تو وہ کہ خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. تو یہ ہے کہ وہ مقام آ جائے انسان سے کہ اللہ تعالیٰ پوچھے کہ دس تیری کی رضا, تم کی میں راضی رہنا گل کر کی چاہیے. وہ مقام حاصل ہو جائے, رضا کا مقام حاصل ہو جائے. تے اے طریقت بنیاں نے, طریقے بنے نے, سلسلے بنے نے, انہاں چیزاں دے واسطے بنے نے. یہ بڑے اہم موضوع نے, لیکن اور طریقے تے چل گئے اگے وراثتی طور تے, لیکن یہ چیزاں ختم ہو گئی. وہ سجادگیاں مل گئی, انہوں نے سمجھا سب سجادگیاں مل گئی نے, گدیاں مل گئی نے کہ جناب پیسے کماؤ. ہن لوکاں دے ہر چیز تے سارے اختیار ہو گئے, سب حق حاصل ہو گیا, سارے لوکاں دے ساری چیزاں تے لے آؤ ہوئے. تے جناب وہ دنیا داری کٹھی کر کے تے دنیا چاہن والے تے کتے نے. اب دنیا تو جی فتم و طالب و خلاف, دنیا مردار تے مردان پسند جڑا کردا کتا ہی پسند کر رہا ہے, مردار کون پسند کر رہا ہے. دنیا کی تے ایک قدر و قیمت ہے کہ مردار کے آگے دنیا. تو یہ چیزاں نے اللہ تعالیٰ سانو سمجھ دی توفیق عطا فرمائے. سارے دلاں نوں, سارے نفساں نوں, سارے روحاں نوں پاک صاف ستھرا اور مجلہ کر دے. وہ دے اندر انوار و تجلیات آنیاں شروع ہو جائیں, اللہ تعالیٰ کا نور آنا شروع ہو جائے, پاکیزگی حاصل ہو جائے, اور وہ دے خاص بندے جہاں کہنا میرے خاص بندے سے شامل ہو گئے. اور پوری سی عبادی میرے بندے تو سارے کہنا میرے خاص بندیاں میں شامل. اللہ تعالیٰ اپنے کرم نال اپنے خاص بندے شامل فرما لے, کہ ہمیشہ دے سکون پہ راحت ہر جگہ عطا فرما لے. تو یہ ہے کہ انسان کوشش بھی ضروری ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جہاں سارے رستے کوشش کرتے ہیں, جدو جہاں کوشش کرتے ہیں اسی انہوں واسطے راہ کھول دیتے ہیں, انہوں واسطے رستے بن جاتے ہیں, راہ کھل جاتے ہیں.